اس دفعہ نکلیں یا اس دفعہ کھڑے ہوں تو پھر آپ واپس مت جانا۔ اچھا، ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میاں عباد فاروق کہتے ہیں کہ جیل کے اندر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ خدا کی قسم، میں نے جب آج دیکھی ہے، کل تو نہیں میں نے دیکھی وہ، اور میرا دل بڑا رویا اس پہ کہ کیا کہاں مسلمان بڑھ گئے، کہاں گر گئے ہیں، کس گندی نالی کے اندر ہم چلے گئے ہیں۔ بس مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم مسلمان ہو کے اور اپنے سر ننگے کر کے ہماری عورتیں کیا اس کے سامنے رقص کر رہی ہیں۔ آپ کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے جس میں آپ نے لیڈرشپ کو بغیرت کا لفظ دیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ادروائز یہ سارے آبسلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آتے ہیں صدارتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ منسٹری انجوائے کرتے ہیں، وہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جو لوگ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، میں ان کے لیے مروں گا، ان کے لیے لڑوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ بلال اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ شیر پنجاب، شیر لاہور، میاں عباد فاروق صاحب۔ السلام علیکم عباد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عباد بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ عباد بھائی کچھ تلخ سوال بھی ہوں گے، برا مت بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا انٹرویو آپ کا ہمارا کیا گیا، ٹھیک ہے، مگر آج کچھ سوال ایسے لے کے آئے ہوں آپ کے لیے کہ شاید میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، تو میں کہ پہلے اجازت لے لوں کہ اجازت ہے؟ جی کھلی اجازت ہے آپ کو، بالکل اوپن پوچھیں، جو سوال پوچھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میاں عباد فاروق کے پاس دولت بھی بہت، شہرت بھی بہت، عزت بھی بہت، آخر ایسا کیا دل میں آیا سیاست میں قدم رکھ دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے اللہ کا شاید اس کو یہ منظور تھا کہ مجھے اسی میں آنا تھا، اور جو اللہ سمجھتا ہے کہ وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، بٹ یہ کہ مجھے لگا کہ میرے جیسے لوگوں کو خان کا بازو ہونا چاہیے، اور پھر مجھے میرے لیڈر نے خود، چونکہ میں ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو میں ازبکستان ان کے ساتھ ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، تو ہماری کچھ چیزوں میں بات چیت ہوئی، تو میرے قائد نے مجھے خود بولا کہ تم جیسے لوگوں کو لیڈرشپ میں ہونا چاہیے، تم جیسے لوگوں کو آئندہ پی ٹی آئی کا فیوچر ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے دل کے اندر بات تھم گئی، تو میں نے پھر اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے میں نے سوچا کہ اب میں پراپر طور پہ میں پالیٹکس میں آؤں گا اور اپنے لیڈر کا بازو بنوں گا۔ تو جیل میں جانے کے بعد کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیا یہ میرا فیصلہ غلط تھا؟ دیکھیں، انسان ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کو بڑا شیطان ورگلاتا ہے ایسی چیزوں سے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے ارادے پکے ہوں، آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ کیا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے لیڈر کی سوچ ہے وہ یہ تھی کہ اس پاکستان کو ایک ایسی ماڈل سٹیٹ بنایا جائے جس کے اندر انصاف کا نظام قائم ہو سکے، اور اس کے علاوہ اس کو مدینہ کی سٹیٹ بنایا جائے، ایک ایسی سٹیٹ جو کہ صرف 25 کروڑ لوگوں کے لیے نہ، جو کہ 1.5 بلین مسلمانوں کے لیے ہو، جو کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں، کیونکہ مسلمان قیادت کے اندر یا جتنی اس وقت دنیا کے ملک ہیں ان کے اندر بہت بڑا فقدان ہے، جو کہ جس طرح فار ایگزامپل میرے لیڈر نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ جب وہ یو این میں گئے اس وقت 9/11 کے بعد مسلمان بری طرح سے سپریسڈ تھے، اور اس نے جو تقریر وہاں پہ کی اور اس نے جو ان کو ایک نئی سوچ دی، تو تقریباً کچھ 20 سالوں بعد مسلمان دوبارہ سے کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو ایک سوچ ملی، پھر دوبارہ وہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوئے دنیا میں، ورنہ تو ایئرپورٹس پہ ہمارے وہ حالات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو یہی ایک سوچ ہے جس نے مجھے جیل میں بھی زندہ رکھا، یہی ایک سوچ ہے جس کے پیچھے میں پڑا، اور خاص طور پہ میری مضبوطی شاید اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے وہاں پہ رہ کے جیل میں یہ بہت اس پہ گہری اسٹڈی اس بات پہ کی کہ کون سی ایسی بات تھی کہ مسلمان کیوں اتنا بری طرح سے دب گئے، کون سی ایسی بات تھی کہ ہم مسلمان ہو کے بھی بہت پیچھے ہیں، اور جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں اسپیشلی امریکہ اور یہ اس طرح کے ملک جتنے یورپ میں ہیں وہ کیسے اوپر نکل گئے جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو کون سی چیزوں کی کمی تھی کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے میرے قرآن نے دیے، تو وہ کیونکہ قرآن ہر اس سوال کا جواب ہے، آپ کے جو دل کے اندر اٹھتے ہیں، جو دل کے اندر خیالات اور وسوسے اٹھتے ہیں، وہ ہر چیز کا جواب صرف ایک کتاب دے سکتی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی سائنٹیفکلی کسی بھی بک کو لے لیں، کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر 50 سال بعد 100 سال بعد بدل جاتی ہیں، لیکن قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں، کوئی چیز وہ اس کا قانون بھی وہی رہتا ہے، ابد سے ازل تک، ازل سے ابد تک سب چیزیں وہی رہتی ہیں۔ تو مجھے بڑا گہرا اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ہے آج میں بالکل کھڑا ہوں اسی نظریے پہ، اور میرا بڑا پکا ایمان مضبوط ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میاں عباد فاروق کہتے ہیں کہ جیل کے اندر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی،
کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ الحمدللہ میری زندگی کا جو جو بیسٹ ٹائم تھا اور جو بیسٹ مومنٹس تھے، جو بیسٹ ڈے تھا میرا، اور وہ اللہ کا یہی شکر ہے کہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، بس وہ میرے لیے یہی دن ہے۔ تو وہ بشارت کے بعد کیا خیال دل میں آیا، کیا جذبات تھے آپ کے، کچھ تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ مجھ جیسے گندے اور غلیظ آدمی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کام لینا چاہتا ہے، کہ مطلب میرے خواب میں بھی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ پھر سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اور سورہ دہر میں اللہ نے بڑی زبردست وہ اس کی چیپٹر 76 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بڑا اللہ اس کی ایکسپلینیشن کر دیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یعنی ملے جلے نطفے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج امشاج جم نبتلیہ فجالنا ہو سمیعن بصیرا انا ہدینہ ہو سمیعن بصیرا، یعنی اللہ فرماتا ہے اب میں نے تمہیں ہدایت بھی دے دی، اور اس کے بعد اب تم لوگوں پہ ہے کہ تم ویدر کے تم جاتے ہو صداقتوں کی طرف، سچوں کی طرف، یا پھر آپ کفوروں کی طرف جاتے ہو۔ تو جب اللہ نے ہدایت دی ہے، اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ کس ڈائریکشن کو چوز کرتے ہیں۔ اچھا عباد بھائی، ایک ہفتہ تقریباً ہو چکا ہے آپ کی رہائی کو، ابھی تک آپ کے ساتھ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہمارے اس ٹائم ہیں موجودہ، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ یہ بڑا پرسنل سوال ہے، اس پہ میں فی الحال کوئی آپ کو جواب نہیں دینا چاہ رہا، آگے چلے۔ پنجاب کے حوالے سے کوئی لائے عمل آپ کو دیا گیا، کوئی مشاورت چل رہی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں چل نہیں، رہی؟ مجھے کسی بھی ایسے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن مجھے جو میرے لیڈر کے جو آرڈرز ہیں میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ کیونکہ کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے پشاور میں، جو احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں، اس کے بارے میں بھی کوئی پنجاب کے حوالے سے آپ سے کسی قسم کی کوئی مشاورت ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی پورے پاکستان لیول پہ تو کوئی ایسی بات نہیں چل رہی، بٹ مجھے ادھر کا آئیڈیا نہیں ہے، چونکہ میں فی الحال اپنے لوگوں کو ملنے ملانے میں بہت زیادہ بیزی ہوں، اور فی الحال میں ادھر اپنے اس میں کام کر رہا ہوں۔ آج نجم سیٹھی نے ایک بیان دیا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور خان کی رہائی منتھ کے لاسٹ تک ہو جائے گی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو ساتھ ہی مذاکرات کا لالی پاپ بھی دیا جاتا ہے تاکہ عوام کے جذبات سے کھیلا جائے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل 100% آپ نے وہ بات کی ہے، یہی وہ بات ہے کہ میں نے بھی جو آپ نے پچھلے 1-2 دن پہلے میرا ایک انٹرویو سنا ہوگا کہ وہ لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ احتجاج مت کرو، اور یہ ساری چیزیں ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور بالکل آخری پوزیشن پہ 5 دن میں لیڈر آ رہا ہے 10 دن میں، بالکل یہ غلط بات ہے، اور یہی وہ لالی پاپ آپ نے جو لفظ لیا یہ بالکل ٹھیک لفظ لیا ہے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا، اور آپ کو بالکل پلیٹ میں نہیں خان کی آزادی ملنے والی، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور جدوجہد کے بغیر بالکل لیڈر نہیں باہر نکلے گا۔ آپ کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے جس میں آپ نے لیڈرشپ کو بغیرت کا لفظ دیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں واقعی ابھی بھی اسی اپنی بات پہ قائم ہوں، اور کوئی بھی ایسا شخص جو دونوں سائڈوں پہ وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی میں یہی سمجھتا ہوں ان میں بالکل غیرت نہیں ہے جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ مطلب آپ اللہ سے آپ کو خوف ہونا چاہیے، چلو کم از کم اگر اس کا نہیں پھر آپ کو یہ خوف ہونا چاہیے اللہ سے کہ دیکھو وہ ریاست مدینہ کا خواب، وہ دیکھو آپ کہ انصاف کا نظام کی بات کر رہے ہیں، اور اتنا بڑی سوچ ہے جو ایک ماڈل سٹیٹ مسلمانوں کی بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جس دن ادھر انصاف کا نظام قائم ہو گیا، آپ دیکھیں پہلے ہماری اکانومی اس حالات میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جس وقت پاکستان کے اندر لگایا تھا پوری دنیا گر رہی تھی، اسپیشلی یہ جو جتنا جنوبی ایشیا کے اندر، تو پاکستان کس طرح سے اس کی اکانومی کیسے اوپر اٹھ رہی تھی اتنے برے حالات کے اندر بھی، کیونکہ یہ نیتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ خالی میرا لیڈر خالی اسلامک اسٹیٹ یا مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کرتا، وہ اکانومی کی بھی بات کرتا ہے، وہ ساتھ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے اندر اسپیس کے پروجیکٹس آئیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس آئیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں۔ آپ دیکھیں بند انڈسٹریوں کو اس نے کھڑا کر دیا تھا، ایکسپورٹ کتنی زبردست طریقے سے ہو رہی تھی، اور کیسے امیڈیٹلی ریبیٹس کے اوپر کام ہوا کہ لوگوں کو مل رہے تھے۔ اب دیکھ لو وہ جو فیکٹریاں چلائیں تھیں انہوں نے فیصل آباد اور سیالکوٹ کی سراؤنڈنگز میں جتنی بند تھیں سب کی سب بند ہو چکی ہیں، جتنی ہمارے پاس لیبر تھی وہ ساری کی ساری ویلی ہو گئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک نیت والا لیڈر آئے گا اور بڑا چینج لے کے آئے گا انشاءاللہ، یہ پاکستان بہت زبردست ترقی کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، فرسٹ آف آل وہ انصاف ہے، جب انصاف کا نظام قائم ہوگا پھر آپ دیکھیں یہ کتنی ترقی کرے گا انشاءاللہ ملک۔ عباد بھائی، 9 مئی کے بعد جتنے بھی جلسے کیے گئے کے پی کے میں، اسلام آباد میں، ہم نے اکثر جلسوں کو کور کیا، وہاں پہ دیکھا کہ پنجاب کی قیادت کو
اگنور کیا گیا, نظر انداز کیا گیا. کیا یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ صرف کے پی تک ہی محدود رہتی؟ میں اس پہ کوئی آپ کو نہیں کچھ کہنا چاہ رہا کیونکہ میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں چیزوں کو کہ ڈائنامکس کیا ہے. میں ظاہری بات ہے ایک کنفائنڈ جگہ پہ رہ کے آیا ہوں, مجھے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے تو جو ون آف دا بگیسٹ پارٹی اگر کسی کو کہہ سکیں وہ صرف پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی صرف کے پی کے یا پنجاب کی نہیں, پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو جی بی ہو صوبہ یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو, وہ ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے. یہ واحد وہ جماعت ہے, یہ صرف پنجاب کے اندر پنجابیوں کی یا سندھ کے اندر سندھیوں کی جماعت نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے جو ایک نظریہ, جو ایک سوچ ہے, جو کسی پٹھان بلوچی سندھی یا کسی سرائکی کی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے. اچھا عباد بھائی, بات اس طرح کہ لوگ 2 سال سے بہت دبے ہوئے بیٹھے تھے, ڈرے ہوئے بیٹھے تھے. آپ کے آنے کے بعد لوگوں میں ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا ہوا ہے. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کب میاں آباد فاروق باہر نکلے گا اور ہمیں لیڈ کرے گا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بڑا بیسٹ ہوں یا پھر میں ہی یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں. ہاں کوئی بھی لوگوں کی امید ہے, لوگوں کی امید ہے. وہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اگر اللہ میرے نے چاہا تو پھر ہی ہوگا, ورنہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف میاں عباد کر سکتا ہے. میں ایک ایسا ایک بینچ مارک سیٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک ایسا ٹرینڈ سیٹل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بینچ مارک پہ رہ کے ہی آئندہ کے جو لیڈرز ہوں گے. ادروائز یہ سارے آبسلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آتے ہیں صدارتیں اور پھر اس کے علاوہ منسٹری انجوائے کرتے ہیں, وہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے. جو لوگ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں, میں ان کے لیے مروں گا, ان کے لیے لڑوں گا, ان کی آواز میں بنوں گا. اور آئندہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, وہی اس ملک کا فیوچر ہے. وہی جو انجینئرز, جو جتنے پی ایچ ڈیز اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ایم بی بی ایس, جو جتنے آپ دیکھیں جتنے ملٹری پریزنر ہیں, یہ سارے پڑھے لکھے. کوئی بھی ان میں آپ دیکھیں گے ماسٹر یا پھر انجینئر یا پھر آرکیٹیکٹ, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں اندر بیٹھا ہوا. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملٹری پریزن کے اندر. تو وہ اس لیے میں آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ آئندہ انہی کا فیوچر ہے. جو روایتی سیاستدان تھے وہ انشاءاللہ اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اچھا عباد بھائی, آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کل ٹرمپ یو اے میں آیا, اس کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا, مسلمان لڑکیوں کو رقص کروایا گیا, جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اور ہمارے ہی مسلمان ملک اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم میں نے جب آج دیکھی ہے, کل تو نہیں میں نے دیکھی وہ, اور میرا دل بڑا رویا اس پہ کہ کہاں مسلمان بڑھ گئے, کہاں گر گئے, کس گندی نالی کے اندر ہم چلے گئے. بس مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم مسلمان ہو کے اور اپنے سر ننگے کر کے ہماری عورتیں کیا اس کے سامنے رقص کر رہی ہیں. ظلم ہے یہ. کیا میسج دے رہے ہیں اپنے آنے والی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو, کیا, کیونکہ ہم جو کریں گے نا وہی ہماری اولادیں کریں گی. اور یہ جو کام ہوا, میں واقعی بڑا افسردہ تھا. وہ اس کو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ ڈمپ ہو گیا تھا. میں ایک گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو لے ڈوبی ہے. اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ میں پوری ہسٹری مسلمانوں کی پڑھی ہے کہ مسلمان جو مسلم سویلائزیشن کی ایک میں نے بک پڑھی تھی, اس کے اندر وہ گرے کیسے ہیں. تو وہ نظریہ ہے. اور دیکھو میں نے یہ بھی دیکھا اس کے اندر اوور آل کہ ان کی باڈی لینگویج جب وہ چل رہے تھے اور جو وہ ہو رہا تھا, بہت ظلم تھا بہرحال. اچھا عباد بھائی, 9 مئی میں جب آپ کو اریسٹ کیا گیا, اس وقت جو آپ کا ایگریشن تھا, کیا اب بھی ہم وہ ایگریشن دیکھیں گے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں ایگریشن کے متعلق مجھے کیا کہنا چاہیے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں پہلے اگر میرے صرف جذبات ہی بولتے تھے, اب میں وہ کام کروں گا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انسانوں کو سکھایا, یا جو جتنے مجدد دین دنیا کے اندر آئے, یا جتنے بھی نیک حکمران دنیا میں آئے, یا جتنے بھی ہمارے جو شاہ ولی اللہ نے جس طرح سے ہندوستان کے اندر جو موومنٹس چلائیں, یا پھر سید احمد سرہندی نے چلائیں, یا پھر شاہ اسماعیل نے چلائیں, سید احمد بریلوی نے جو چلائیں, تو میں اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہتا ہوں. میں اسی پیٹرن کو فالو کروں گا جو امام ابو حنیفہ نے جو پیٹرن مسلمانوں کو سکھایا, جو فقہ کے اوپر انہوں نے بتایا, میں اس پیٹرن کو فالو کروں گا انشاءاللہ. اچھا عباد بھائی, ہم چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں, لیڈرشپ تو نہیں, عوام سڑکوں پہ نکل رہی ہے, ینگ لڑکے لڑکیاں خان کی آواز بن کے سڑکوں پہ نکل رہی ہے, مگر لیڈرشپ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی. کیا آپ ان لڑکوں کو, ان یوتھ کو سپورٹ کریں گے؟ میں بار بار آپ کو میسج پچھلے کچھ دنوں سے دے رہا ہوں کہ اگر میاں آباد سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو
میں اپنے لیڈر کے بعد وہ پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ ایک سوچ ہے جو میرے لیڈر کو باہر بھی نکلوائے گی، جو انصاف کا نظام لے کے آئے گی، جو جد و جہد کرے گی. اور میرا اور جو ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک بہت اہم اور بہت خاص ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ملک آپ دیکھیں گے یہ بہت جلد اس کے اندر تبدیلی بھی آنے والی ہے. اور یہ جو سوچ ہے یہ مکمل طور پہ جو خان کی اصل میں جو سوچ تھی ان کی جو حقیقی آزادی والی، وہ اس میں بدل جائے گی انشاءاللہ. سوال تو میرا یہ تھا کہ لاہور کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، مگر اب میں سوال تھوڑا سا بدل رہا ہوں کیونکہ آپ کا عشق پورے پاکستان تک پھیل چکا ہے. تو پاکستانی عوام کو اسپیشلی یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جدوجہد بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین مانیں صرف نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے جو ظالم حکمران ہیں ان کو بدل کے رکھ دے گا اور آپ کے پاؤں جما دے گا. اور سورہ نور جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبردست اس کی بھی ایکسپلینیشن کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے انسانوں سے کہ جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق جو زندگی گزارے گا اپنی، اللہ تعالیٰ ان کو حکومت بھی دیتا ہے اور پھر ان کے پاؤں بھی پکے کر دیتا ہے. اس میں ایک بڑا زبردست لفظ یوز ہوا ہے، تو وہ ایک ہے ولا یمکنن، اور تمہارے قدم جما دے گا اللہ. تو اور اس کے اندر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ساری یوتھ کے لیے میسج میں یہ دوں گا کہ جب آپ اس دفعہ نکلیں یا اس دفعہ کھڑے ہوں تو پھر آپ واپس مت جانا، کھڑے رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا. اور بڑا پرامن اور ایک صحیح جو پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں گے ہم انشاءاللہ. اور ہم کوئی کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہمارا الٹیمیٹلی ایک مقصد ہوگا، وہ ہمارا اپنے لیڈر کو باہر نکلنا ہوگا. بہت شکریہ عباد بھائی آپ کا.